रैंप अप एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेज़ है जो कि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रैंप अप का मतलब है टू इंक्रीज़ या टू एक्सेलरेट समथिंग, किसी चीज़ को उसकी स्पीड को बढ़ा देना या फिर किसी चीज़ में इजाफ़ा कर देना, ये मतलब है रैंप अप का। फैक्ट्रीज़ में जब हम प्रोडक्शन को रैंप अप करते हैं, व्हेन वी रैंप अप द प्रोडक्शन इट मीन्स दैट वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। जैसे अगर कंपनी के मालिकान कहते हैं कि वी हैव टू रैंप अप आवर प्रोडक्शंस टू मीट द ऑर्डर्स, जो ऑर्डर हमें आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए वी हैव टू रैंप अप द प्रोडक्शंस, हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। रैंप अप प्रोडक्शन के लिए आता है और रैंप अप एफर्ट्स के लिए आता है, कोशिशों के लिए आता है। अगर आप अपनी कोशिशों को रैंप अप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सम students are learning English language and they say, sir, we will ramp up our efforts, we will ramp up our efforts to learn English। अपनी इंग्लिश सीखने की जो कोशिशें हैं उसको हम और तेज़ कर देंगे और बढ़ा देंगे। तो रैंप अप जो है एफ़र्ट्स के लिए, स्ट्रगल के लिए और इसके अलावा फिर प्रोडक्शन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कॉमन है, बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है। न्यूज़पेपर में आपको ये हर रोज़ नहीं तो एक दिन के बाद आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर मिल जाएगा ये। रैंप अप के बाद जो वर्ड है वो है रिप्राइज़ल। इसको रैप्राइज़ल नहीं पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ है रिप्राइज़ल। रिप्राइज़ल रिप्राइज़ल का मतलब है रिटेलिएशन। रिटेलिएट मैंने जो पहली वीडियो इसमें मैंने आपको बताया कि रिटेलिएट का मतलब है इंतकामी कार्रवाई करना, जवाबी कार्रवाई करना। तो उसका नाउन है रिटेलिएशन। तो जो रिप्राइज़ल और रिटेलिएशन एक ही मीनिंग देते हैं। तो जब आप किसी का नुकसान करेंगे तो फिर आप रिप्राइज़ल के लिए भी तैयार रहें, रिटेलिएशन के लिए भी तैयार रहें कि दूसरा भी जवाबी कार्रवाई करेगा, वो भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। वो ही विल टेक रिटेलिएटरी एक्शन और ही विल टेक रिवेंज, वो बदला लेगा, इंतकाम लेगा आपसे। तो रिप्राइज़ल उस वक्त होता है जब हम किसी का नुकसान करते हैं तो वो फिर उतना ही नुकसान हमें पहुंचाता है, तो वो रिप्राइज़ल है। तो रिप्राइज़ल और रिटेलिएशन का एक ही मतलब है और ये वर्ड जो है ये एक नाउन है रिप्राइज़ल, और न्यूज़पेपर में बहुत कॉमन है ये। और जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान पर हमला करेंगे, तो ईरान कह रहा है कि देयर विल बी रिटेलिएशन, देयर विल बी रिप्राइज़ल, फिर उसका एक जवाब भी होगा और फिर उसका इंतकाम लिया जाएगा और उतना ही नुकसान भी किया जाएगा फिर। तो रिप्राइज़ल और रिटेलिएशन जो हैं दोनों एक ही वर्ड हैं, एक ही मीनिंग दोनों के हैं, सेम मीनिंग देते हैं ये अल्फाज। फिर एक लफ्ज़ है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन नाउन भी है, वर्ब भी है। क्रैक डाउन का मतलब है कार्रवाई करना, टेक एक्शन, टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। जब पुलिस या हुकाम जो हैं एक गैर कानूनी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उसको क्रैक डाउन कहते हैं। जैसे सड़कों पर आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जगह जगह खड़े हुए हैं ठेले लगाकर और वो चीज़ें बेच रहे हैं। तो कभी कभी जो अथॉरिटीज़ हैं, हुकाम हैं, उनको दौरा पड़ता है एंड दे लॉन्च अ क्रैक डाउन ऑन दीज स्ट्रीट वेंडर्स। ये इन फ़रोख्त करने वालों को, चीज़ें बेचने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो एक कार्रवाई करते हैं, दे लॉन्च अ क्रैक डाउन। अब यहाँ पर मैंने लॉन्च का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि क्रैक डाउन को मैं नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। कार्रवाई, लॉन्च अ क्रैक डाउन, कार्रवाई करना।
The government launches a crackdown on these street vendors. اور کریک ڈاؤن کو آپ ورب کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے the government crack down on the street vendors. تو کریک ڈاؤن کسی بھی غیر قانونی کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. جیسے the government has launched a crackdown on illegal smuggling of oil from Iran. حکومت نے ایران سے جو تیل آ رہا ہے اسمگل ہو کے غیر قانونی، اس کے خلاف کارروائی شروع کی ہے. تو the government will launch a crackdown on smuggling, on street crimes. تو کسی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے جو کارروائی ہوتی ہے اس کو کریک ڈاؤن کہتے ہیں. اور پھر ایک لفظ ہے ایریڈیکیٹ، بہت کامن ورڈ ہے ایریڈیکیٹ. ایریڈیکیٹ بھی ہے اور ایکسٹرپیٹ بھی ہے. ایکسٹرپیٹ اور ایریڈیکیٹ. ایریڈیکیٹ بہت کامن ورڈ ہے. ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے اپروٹ، یعنی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا، کلا کما کرنا، خاتمہ کرنا. جیسے گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ وی ول ایریڈیکیٹ ٹیررزم فرام دا کنٹری، ہم اس کا کلا کما کر دیں گے دہشت گردی کا. وی ول ایریڈیکیٹ کرپشن، ایریڈیکیٹ اسمگلنگ، ایریڈیکیٹ دس کرائم دیٹ کرائم. ایریڈیکیٹ اس کو خاتمہ کرنے کا حکومت بولتی ہے، لیکن ہوتا تو نہیں ہے. لیکن نیوز پیپر میں اس طرح کے جملے بہت سننے کو ملتے ہیں. کبھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ وی آر ویری سون وی ول لانچ اے کیمپین ٹو ایریڈیکیٹ الٹریسی. ناخواندگی کو ہم خاتمہ کر دیں گے، اس کا کلا کما کر دیں گے. تو کرپشن ہے، ناخواندگی ہے، دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، اس کو ایریڈیکیٹ کرنا. ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے جڑ سے ایک چیز کو ختم کر دینا، اس کا خاتمہ کر دینا، صفایا کر دینا، کلا کما کر دینا. کئی الفاظ ہیں اس میں. ایریڈیکیٹ بھی ہے، ایکسٹرپیٹ بھی ہے، اور ایلیمینیٹ بھی ہے، اور وائپ آؤٹ بھی ہے. وائپ آؤٹ کا مطلب ہے صفایا کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا. تو یہ سارے الفاظ ایک ہی میننگ دیتے ہیں. ایریڈیکیٹ بہت کامن ورڈ ہے. اس کی ورب ہے یہ، اس کی سیکنڈ فارم ایریڈیکیٹڈ اور تھرڈ فارم ایریڈیکیٹڈ ہے. پھر ایک اور ورڈ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ڈیٹیریوریٹ. ڈیٹیریوریٹ کا مطلب ہے مزید خراب ہو جانا. دو لفظ ہیں، آپ ان کو سمجھ لیجئے. ایک ڈیٹیریوریٹ ہے، ایک ایکسیسربیٹ ہے. ایکسیسربیٹ کا مطلب مزید خراب کر دینا، اور ڈیٹیریوریٹ کا مطلب ہے مزید خراب ہو جانا. ایک ہے بگڑنا اور دوسرا ہے بگاڑنا. ڈیٹیریوریٹ کا مطلب مزید خراب ہونا، مزید بگڑ جانا، جبکہ ایکسیسربیٹ کا مطلب مزید خراب کر دینا، مزید بگاڑ دینا. جیسے اسموکنگ ول ایکسیسربیٹ یور ہیلتھ. اسموکنگ تمہاری صحت کو مزید خراب کر دے گی. اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو منع ہے اسموکنگ، تو میں اس کو کہوں گا کہ اسموکنگ ول ایکسیسربیٹ یور ہیلتھ. اسموکنگ تمہاری صحت کو مزید خراب کر دے گی. یا if you smoke your health will deteriorate. تمہاری صحت جو ہے وہ مزید خراب ہو جائے گی. تو ڈیٹیریوریٹ کا لفظ جو ہے، اس کا تلفظ آپ دیکھ لیجئے، ڈیٹیریوریٹ. ڈیٹیریوریٹ جو ہے کنڈیشن کے لیے آتا ہے. پیشنٹ کی کنڈیشن ہے، اگر مزید بگڑ رہی ہے، مزید خراب ہو رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا پیشنٹس کنڈیشن اور ہیز کنڈیشن اور دیئر کنڈیشن از ڈیٹیریوریٹنگ. ویدر ول ڈیٹیریوریٹ، یعنی موسم مزید خراب ہو جائے گا. یا ڈیٹیریوریٹ میں کسی کو کہتا ہوں کہ you spend most of your if you spend most of your time with uneducated and rough people, your language will deteriorate, your speaking style, your pronunciation will deteriorate. یعنی مزید خراب ہو جائے گی یہ چیز.
تو ڈیٹیریوریٹ سچویشن کے لیے بھی آتا ہے. سچویشن از ڈیٹیریوریٹنگ ڈے بائی ڈے، دن بدن سچویشن خراب ہو رہی ہے. اور ایکسیسربیٹ کا مطلب خراب کر دینا. گورنمنٹ arrested opposition leaders recently and this action will exacerbate the situation. یہ کاروائی جو ہے صورتحال کو مزید خراب کر دے گی. اب یہاں پر دیکھیے ڈیٹیریوریٹ مزید خراب ہو جانا، سچویشن از ڈیٹیریوریٹنگ، اور ایکسیسربیٹ مزید خراب کر دینا. یور ایکشن ول ایکسیسربیٹ دا سچویشن، یور انٹرفیئرنس ول ایکسیسربیٹ دا سچویشن. تمہاری مداخلت صورتحال کو مزید خراب کر دے گی. ایک لفظ ہے، ایک اور ورب بھی ہے ورسن. ورسن زیادہ اچھا اس لیے ہے کہ اس کے دونوں میننگ ہیں. مزید خراب ہو جانا، مزید خراب کر دینا، مزید بگڑ جانا، مزید بگاڑ دینا، دونوں میننگ آتے ہیں. تو ورسن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیٹیریوریٹ کا ایک ہی مطلب ہے مزید بگڑنا، مزید خراب ہونا، اور ایکسیسربیٹ کا مطلب مزید خراب کر دینا، مزید بگاڑ دینا. جبکہ ورسن میں یہ دونوں میننگ آ جاتے ہیں، بگڑنا، بگاڑنا، خراب ہونا، خراب کرنا، دونوں میننگ آ جاتے ہیں ورسن میں. سیکنڈ فارم میں ای ڈی لگ جاتا ہے، تھرڈ فارم میں بھی ای ڈی ہے، ورسنڈ. The situation is worsening day by day. His health is worsening. Smoking will worsen your condition. تو worsen جو ہے وہ زیادہ بہتر ورڈ ہے، اور ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ اسپیکنگ میں اور ریٹن انگلش میں worsen استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ڈیٹیریوریٹ کامن ورڈ ہے، نیوز پیپر میں بہت استعمال ہوتا ہے. worsen بہت کامن ورڈ، یہ دونوں ورب ہیں. اور ایکسیسربیٹ یہ بھی ورب ہے. یہ تینوں بہت کامنلی یوزڈ ورب ہیں. ان کو آپ اسپیکنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو ریٹن انگلش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹاپک پر. اگر آپ سنجیدہ ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، سنجیدہ موضوع ہے، تو پھر یہ سارے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایون دیئر آلسو یو کین یوز سچ ووکیبولری ٹو ایکسپریس یور آئیڈیاز، یور تھاٹس. اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ الفاظ صرف نیوز پیپر میں ہی آپ کو مل رہے ہیں. یہ لوگ اسپیکنگ میں بھی لوگ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں.